اور یہ جو اجتماع ہے عوام سے رابطہ کرنے کا، آج وہ آنے والے انتخابات کے نتیجے کا بھی اعلان کر رہا ہے۔ مبارک ہو، آج ہی لانڈی کے کارکنان نے لانڈی میں خود کو جتوا لیا ہے۔ ایم کیو ایم کی کامیابی کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایک کارکن جیتا ہے، ایک ایک شہر اس علاقے میں رہنے والا ذی نفس جیتا ہے، ہر ماں جیتی ہے، ہر بہن جیتی ہے، ہر بھائی جیتا ہے، ہر بزرگ جیتا ہے کہ الحمدللہ آج پاکستان کے ایوانوں میں 35-40 سال کے بعد بھی اگر کوئی ایوان میں عام پاکستانی بیٹھا ہے تو الحمدللہ ابھی تک صرف ایم کیو ایم نے پہنچایا، جو نہ کسی سیاسی خانوادے کا ہے، نہ کہیں کا سجادہ نشین ہے، نہ کوئی صنعتکار جاگیردار ہے، جو عام پاکستانیوں کے ساتھ دکھ اور درد کا رشتہ رکھتا ہے، اسی رشتے کے لیے، اسی رشتے کے ذریعے، اسی درد کے پھیلاؤ کے لیے ایوانوں میں اگر آج عام پاکستانیوں کو کوئی بھیج رہا ہے تو ایم کیو ایم بھیج رہی ہے۔ آئیے آج قسم اٹھائیں کہ ایم کیو ایم کے کارکنان ایم کیو ایم کو اور ایم کیو ایم کے قیادت کو، ایم کیو ایم کے ذمہ داروں کو اس راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے۔ یہاں پر ایم کیو ایم واحد جماعت ہے، دو طبقے نہیں ہیں، ایک اسٹیج بنانے والے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کر تقریر کرنے والے اور سامنے بیٹھنے والے۔ الحمدللہ آج بھی یہ وہ ایم کیو ایم ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کل یہاں بیٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کل آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، ابھی مصطفیٰ کمال بھائی بتا رہے تھے کہ پاکستان کے 100% اختیارات اور وسائل و اقتدار 5 لوگوں کے پاس ہے۔ 100% اختیار، ہمیں یہ 100% اختیار 100% پاکستانیوں تک منتقل کرنا ہے، ورنہ ایم کیو ایم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے لیے تمام راستوں کا حجت تمام کر کے آج ایم کیو ایم یہاں کھڑی ہے۔ 1990 میں ایم کیو ایم نے 15 ایم این اے کھڑے کیے تھے اور 15 کے 15 جیت گئے تھے، 100% نتیجہ تھا۔ سندھ کی 100 سیٹوں میں سے 28 ایم کیو ایم کے پاس تھی اور 50% حکومت بلا شرکت غیر ایم کیو ایم کے پاس تھی۔ ایم کیو ایم نے 1990 سے پہلے صرف 2 شہروں سے بلدیاتی الیکشن لڑے تھے اور اس کے میئر اور ڈپٹی میئر کے سامنے کوئی اور جماعت اپنا میئر اور ڈپٹی میئر کھڑے کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ تو جس سائز کی ایم کیو ایم تھی، 2 شہروں، 3 شہروں، 4 شہروں، 5 شہروں کی، وہ سیاسی جد و جہد میں جو کچھ حاصل کر سکتی تھی وہ 18 جون 1992 کو ایم کیو ایم کے پاس تھا۔ تو یہ بتائیے 15 ایم این اے، 2 وفاقی وزیر، 28 ایم پی اے اور نہ جانے کتنے صوبائی وزیر، مشیر، معاونین، میئر، ڈپٹی میئر، سینکڑوں کونسلر، یہ پوری سیاسی قوت اس آپریشن کو جو مہاجروں کے خلاف شروع کیا گیا تھا، جو ایم کیو ایم کے خلاف شروع کیا گیا تھا، جو سندھ کے شہری علاقوں کے خلاف شروع کیا گیا تھا، اس کو آدھا گھنٹے بھی اس کو ڈیلے نہیں کروا سکی، اس کو رکوا نہیں سکی،
یہ پاکستان میں سیاسی جدوجہد کی اوقات تھی. اب ہم اس لڑائی کو، جو لڑائی حکمران خاندان، اقتدار مافیا اور پاکستان کے عام عوام کے درمیان ہے، آج اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آنے والے وقت میں پورے پاکستان کی نظریں ایم کیو ایم کی جانب ہوگی، اور ہم نے حجت تمام کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس 50 سال میں پاکستان کے بے مروت آئین نے، بے مقصد آئین نے، بے سود آئین نے نہ پاکستان کے عوام کی حفاظت کی، نہ ان کے حقوق کی حفاظت کی، نہ ان کے حق کی حفاظت کی، نہ ان کو پینے کا پانی فراہم کر سکا یہ آئین، نہ ان کو انصاف دلا سکا، نہ ان کی بے روزگاری ختم کر سکا. یہ آئین صرف حکمرانوں کی، یہ آئین صرف حکمرانوں اور طاقتوروں کو تحفظ دے سکا. یہ آئین نہ پاکستان کی حفاظت کر سکا، نہ پاکستان کی عوام کی حفاظت کر سکا، اور نہ یہ آئین اپنی حفاظت کر سکا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی، پاکستان کے عوام کی حقوق کی لڑائی، یہ لڑائی پاکستان کی عوام کی خودداری کی لڑائی، یہ لڑائی یہ پاکستان کے عوام کے وقار کی لڑائی، ان کے عزت نفس کی لڑائی، ان کے حقوق کی لڑائی، ان کی پہچان اور شناخت کی لڑائی. ہم پہلے آئینی راستوں سے، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ آئین، اس میں بڑا ابہام ہے، اور یہ ابہام جان بوجھ کر کے رکھا گیا ہے تاکہ طاقتور اپنی مرضی کی تشریح کر کر جو کچھ عوام کے پاس ہے اس کو بھی اپنے حق میں استعمال کرے. تو انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم نے اپنے مستقبل کے منصوبے اور پاکستان کے مستقبل کے نقشے کو سامنے رکھ دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں بڑی جزیات کے ساتھ ہم پاکستان کو، پاکستان کے اقتدار کو، پاکستان کے اختیار کو اور پاکستان کے ارباب اقتدار اور اختیار کو، طاقت کو، ریاست کو، مملکت کو، حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بچانے، پاکستان کو برقرار رکھنے، پاکستان کی بقا، پاکستان کے مستقبل اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، پاکستان کو ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بننا تھا، ہمارے حکمرانوں نے اس کو منڈی بنا دیا. تو اس منڈی سے پاکستان کے آئین کو نکال کر پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لیے مامور کرنے کی، یہ آئین ہمارا غلام ہونا چاہیے. یہ آئین پاکستان کی عوام کی حفاظت، ان کے عزت و وقار، جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری رکھتا ہے. یہ لولا لنگڑا آئین کو ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس کو اتنا طاقتور کر دیں، ایوان اس قابل ہو جائے کہ عام پاکستانیوں کے مستقبل، ان کی جان و مال، عزت و وقار کی حفاظت کر سکے، تاکہ ہمیں سڑکوں پہ نہیں آنا نہ پڑے. ہم قلم کے ذریعے، علم کے ذریعے، آئین کے ذریعے، قانون کے ذریعے، انصاف کے ذریعے چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مقدر بدل جائے. اگر نہیں بدلے گا تو وہی کچھ کرنا پڑے گا پاکستان کی عوام کو کہ جس آج کی مہذب، اگر کئی سو سال پہلے فرانس کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے اپنی گلیوں تک نہ پہنچتے، تو آج یہ آزاد یورپ، یہ ترقی یافتہ یورپ
یہ مضبوط یورپ، آج دنیا پہ حکمرانی اور دنیا کو غلام بنا ہوا یورپ کبھی بھی آپ دیکھ نہ پاتے۔ ہم نے بھی 70 سال گزار دیے ہیں، اس سے زیادہ کی مہلت اور مدت قدرت کسی کو نہیں دیتی۔ آج میرا یہ پیغام، یہ میری بات، یہ ایم کیو ایم کا نیریٹو پورے پاکستان کو لانڈی کے ذریعے جا رہا ہے، اور پاکستان گواہ ہے کہ ہم نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی۔ اور جو فاروق بھائی نے کہا کہ اقتدار ہمارے جوتے کی نوک پر اس کو رکھنا ہے، لیکن اختیار کو نہیں رکھنا۔ اس کو اگر تلوار کی نوک پہ بھی رکھنا پڑا تو اس کو حاصل کریں گے، اب بندوق کی نال پہ بھی رکھنا پڑا تو اختیار حاصل کریں گے، ایوانوں کے ذریعے، آئین کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے۔ لیکن اگر نہیں ملا تو پھر سڑکوں کے ذریعے، پتھر کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے، ایک فلسطین کے بچے کی ہمت کے ذریعے کہ کتنے وہاں پر وہ آنکھیں، وہ لوگ، وہ جوان، وہ میری مائیں بہنیں، وہ فلسطین کا بچہ جس نے بم کھایا ہے، جو جلا ہے، راکھ ہوا ہے، جس کی آنکھیں کیا بند ہوئی ہیں کہ حوصلے کے کئی باب کھل گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کے فلسطین کے بچے کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ ملت اسلامیہ کروٹ لے گی۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا پہلا ملک ہے، اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور جنہوں نے پاکستان بنایا ہے وہ سب یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی ذمہ داری پاکستان ہے، ایسا پاکستان نہیں۔ وہ پاکستان جس کا مستقبل ہم نے دیکھا تھا، آنے والا آج کے لانڈی ہم نے واپس لے لیا ہے۔ اب لانڈی اگر کوئی تمیز سے نہیں رہے گا تو پھر کسی اور کے لیے نوگو ایریا بنے گا۔ اب یہ حق پرست آ گئے ہیں اور حق پرست چاہتے ہیں حق کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، عام پاکستانیوں کی بات ہو، اور وہ شہر جو 70% اور ہماری ایک اور بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ سندھی اور سندھ شہری علاقوں کے عوام کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، اختلاف کی خلیج نہ ہو، لیکن تاریخ کی نظر پہ نظر دوڑائیں تو سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں 50 سال سے تقسیم در تقسیم ہو رہا ہے۔ انہوں نے سندھ کو اتنی بار تقسیم کیا ہے کہ شاید یہ انتظار کر رہے ہیں سندھ کی تقسیم کے اعلان کا۔ یہ تاریخ ہمیں اس کا مورد الزام نہ ٹھہرائے کہ 50 سال پہلے ہم نے انتظامی طور پر کوٹا سسٹم لگا کر سندھ کو انتظامی طور پہ تقسیم کیا، پھر ہم نے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے لسانی بل پیش کر سندھ کو لسانی طور پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، پھر انہوں نے لوٹ مار، رشوت، کرائم، جرائم کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ طبقاتی طور پہ بھی اب سندھ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آج آپ کی ذمہ داری ہے سندھ کو جوڑ کے رکھنے کا۔ ہم اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی پاکستان کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی، پاکستان کی جمہوریت کے لیے بھی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی دیتے آئے ہیں، اور پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے نظام انصاف، پاکستان میں مساوات، اقتدار کی منتقلی اور جاگیردارانہ جمہوریت کے خاتمے کے لیے ہم تمام قربانیوں کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ہرگز اس جاگیردارانہ جمہوریت تسلیم نہیں کریں گے جب تک جس کے پاس، اگر لانڈی میں کل ایم کیو ایم کے پاس
اگر کل لانڈی میں ایم کیو ایم کے پاس مینڈیٹ نہ ہو تو ہم یہاں کا اختیار مانگیں گے بھی نہیں. اگر ہمارے پاس کل لانڈی میں یہاں کا مینڈیٹ ہے تو آج کل سے ایم کیو ایم کسی کو یہاں کا اختیار لینے بھی نہیں دے گی. اٹھیے کہ اپنا مقدر خود بدلیے. کچھ دیر بس لڑائی ایک نئے طریقے سے، ایک نئے طرز سے، ایک نئے انداز میں شروع ہو چکی ہے. تھوڑا سا انتظار کرنا ہے میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں. کچھ دیر انتظار، فقط کچھ اور دیر انتظار. اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں. اب تو مسافت کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے. بس اب منزل کے نشان پاؤں سے ٹکرا